افغانستان سے روسی فوجیوں کا انخلا تو ہو چکا تھا، لیکن وہ جاتے جاتے مختلف شرپسند عناصر اور مختلف شرپسند کمانڈروں کو وہاں پر تعینات کر گئے تھے۔ ان شرپسند عناصر نے اور کمانڈروں نے افغانستان کے لوگوں کا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ لٹیرے ہر کسی کے گھر جاتے، ان کی عزتیں لوٹتے، وہاں تاجروں کا سامان، دکانداروں کا سامان اور مختلف لوگوں کی مختلف چیزیں غیر محفوظ ہو چکی تھیں، یہاں تک کہ وہ لوگ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ عزت سے کھیلنے سے بھی ناگریز کرتے اور انہیں جان سے مار ڈالتے۔ ان ساری محرومیوں کی وجہ سے وہ تھے تو مسلمان، تھے تو وہ سارے ہی مجاہدین، لیکن وہ سارے شرپسند اور لٹیرے تھے جو مجاہدین کا بھیس بدل کر روسی فوجیوں کے انخلا کے وقت تعینات کیے گئے تھے۔ یہ ساری صورتحال افغانستان کو تاریکیوں میں ڈبو رہی تھی۔ اسی صورتحال کے دوران ہی بھارت، روس، امریکہ اور اسرائیل جیسے سارے ملک خوشیاں منا رہے تھے کہ اسلام کا قلعہ کہلانے والا ملک آج تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے، اور وہ پوری دنیا کو یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ اگر اس کا نام اسلام ہے، اس طریقے کا نام جہاد ہے، تو اس کو روکا جائے اور اس پر لعن طعن کی جائے۔ یعنی کہ امریکہ، روس اور اسرائیل جیسے بڑے ملک اس وجہ سے بھی خوش تھے کہ وہ اسلام اور جہاد کو پوری دنیا میں بدنام کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان ساری تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے افغانستان کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اسی دوران افغانستان کے جنوب میں سے ایک روشنی چمکی، ایک ایسی تاریکی میں روشنی چمکی جس نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ روشنی حکومت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ روشنی، یہ تحریک طالبان کے نام سے منسوب ہوئی۔ طالبان کہاں سے آئے، کیسے بنے، کس طرح انہوں نے کام کیا، یہ تحریک کتنی چلی، یہ سب آپ کو بتائیں گے اس قسط میں۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومن ٹائمز۔ طالبان دراصل مدارس میں پڑھنے والے طالب علموں کا ایک گروہ تھا۔ یہ وہ طالب علم تھے جن کے آباء و اجداد روسی فوجیوں کے خلاف لڑے تھے، یعنی کہ یہ ان کی دوسری نسل تھی، لیکن ان کے ساتھ جلد از جلد بہت سے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے گئے، جن میں علماء، مشائخ اور دیگر اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ طالبانوں نے تحریک کے شروعات میں اپنا رہنما ملا عمر کو بنایا۔ ملا عمر خود بھی اس ٹائم زمانہ طالب علمی میں تھا۔ ملا عمر کا تعلق خلوئی خاندان سے، اس کی ایک شاخ ہوتک سے تھا۔ ملا عمر قندھار میں پیدا ہوا تھا، قندھار کے ایک گاؤں دیہا میں پیدا ہوا تھا۔ 1960 میں اس کی پیدائش ہوئی اور اس کے والد کا نام غلام محمد نبی تھا۔ وہ بھی معلم تھے اور ایک مسجد کے امام تھے، یعنی کہ ملا عمر پیدا ہی ایک معلم کے گھر ہوئے اور پیش امام کے گھر ہوئے۔ 3 سال کی عمر تھی سے بدقسمتی سے ملا عمر یتیمی کے زمانے میں چلے گئے اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کی کفالت کا ذمہ ان کے چچا مولوی محمد انور نے اپنے ذمہ لی۔ مولوی محمد انور خود بھی ایک مسجد امام تھے، اور ان کے جو بھائی مولوی محمد نبی فوت ہو چکے تھے، جو ملا عمر کے والد تھے، وہ بھی مسجد امام تھے، یعنی کہ ملا عمر کی زندگی مسجد امام کے پیش نظر ہی رہی، ان کی کفالت میں ہی رہی، اور ان کی کفالت میں ہی وہ پروان چڑھے۔ ملا عمر ایک سادہ لو انسان تھے جو کہ بڑے خاندان، بڑے قبیلے یا بڑے گھر میں سے نہیں تھے۔ ملا عمر کے نام یا ان کے والدین اور ان کے چچا کے نام کوئی بھی زمین نہ تھی، لیکن وہ مالا مال تھے تو علم سے تھے، تربیت سے تھے، اسلامی تعلیم سے مالا مال تھے، اور جرأت و بہادری اور ایمان کی قوت سے وہ بہت زیادہ مالا مال تھے۔ اسی وجہ سے طالبانوں نے اپنی تحریک کا جو سپہ سالار بنایا وہ ملا عمر کو بنایا۔ آپ کو یہاں پہ بتاتے چلے کہ ملا عمر کی ہزاروں طریقوں سے کوشش کی گئی کہ کوئی تصویر مل سکے یا اثر و رسوخ کے ساتھ تصویر بنائی سکے۔ پوری دنیا کے میڈیا، پوری دنیا کی ایجنسیوں نے کوشش کی کہ اس کی کوئی ویڈیو یا اس کی کوئی تصویر مل سکے، لیکن آج تک یہ میڈیا اس چیز میں کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ظاہری لوگوں سے، ظاہری اس کے دوست و احبابوں سے صرف اس کی شکل و صورت کا اندازہ لگایا جا سکا، جس میں بتایا گیا تھا کہ اس کا قد تقریباً 6.5 فیٹ تھا، ایک گھنی داڑھی تھی، اور وہ سادہ لو انسان تھے، اور ان کی زیادہ نہ وہ بہت زیادہ دبلے تھے نہ بہت زیادہ پتلے تھے، ایک سادہ سے انسان اور سادہ سی رہن سہن میں رہنے والے لوگ تھے۔ اور ملا عمر کی ساری زندگی تقریباً پہاڑوں اور جنگلوں میں گزری۔ یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے کہ ملا عمر صرف 2 سے 3 بار کابل گئے، ہاں لڑتے لڑتے جنگوں میں کئی دفعہ زخمی ہوئے اور اپنے علاج کی غرض سے کوئٹہ آئے، ادروائز وہ کسی غیر ملکی دورے پر اپنی سوانح حیات میں نہیں۔
1978 में जब कम्युनिज्म इनकलाब अफगानिस्तान में आया तो मुल्ला उमर उन मुजाहिदीन के साथ सफ़े अव्वल थे जो इसके खिलाफ खड़े हुए थे। 1992 में जब मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान पर हमला करके इस पर कब्ज़ा जमा लिया तो मुल्ला उमर कंधार की एक मस्जिद में पेश इमाम के तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी और कंधार की एक मस्जिद को ही अपना रहन सहन और मस्कन बना लिया। साथ ही एक मदरसा बना लिया जहाँ पर वो बच्चों को तालीम देने लगे। अपनी रही गई तालीम भी वो वहाँ से शुरू करने लगे क्योंकि मुल्ला उमर खुद भी आलिम बन रहे थे और इस मदरसे में उन्होंने मिशकात शरीफ का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया और अपने से नीचे तालिब इल्मों को पढ़ा भी रहे थे। इसी दौरान मुल्ला उमर तबलीग व इस्लाम में मशगूल थे। शायद ही मुल्ला उमर का नाम इस्लाम में जहाद में मुजाहिद के तौर पर सामने आता अगर ये एक से दो वाक़े उनकी ज़िंदगी में रूनमा न होते। वो तालीम व तरबियत में ही मशगूल थे, इस्लाम की तबलीग में ही मशगूल थे कि उन्हें खूब खबर मिली कि एक कमांडर ने 2 अफगान बच्चियों को अगवा कर लिया है और उनके सर मूंड दिए हैं और उनकी इज्जत भी लूटी है और वो उन्हें अपनी चौकी जो पशमून चौकी थी वहाँ ले गए हैं। मुल्ला उमर को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा किसी भी बहन बेटी पर या किसी भी मुसलमान पर जुल्म हो तो जहाद हम पर फ़र्ज हो जाता है। तो मुल्ला उमर ने अपने तालिब इल्मों को अपने मदरसे में ही इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि कौन कौन जहाद में मेरे साथ है, कौन कौन मेरे साथ आना चाहेगा। मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा लेकिन ये हम सब पर फ़र्ज़ है, हम सबको जाना चाहिए। तो मुल्ला उमर के उस मदरसे में तालिब इल्मों की तादाद उस वक्त सिर्फ 30 थी और 30 के 30 साथ खड़े हुए और उनके पास जो गन्स और राइफलें थी सिर्फ 16 के करीब यानी कि बंदूकें उनके पास थीं। उस 30 के लश्कर के साथ मुल्ला उमर ने अपना पहला हमला किया जो कि पहला अमर पशमून चौकी पर था और उस चौकी को फतह किया और उस जालिम कमांडर को वहीं पर खड़ी हुई एक तोप के साथ फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से उस जालिम कमांडर ने उन 2 बच्चियों को मार दिया था। उस चौकी पर हमला करके काबिज होने से मुल्ला उमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा असले के लिहाज से अस्करियत तौर पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में असला था, कलेक्शन कोपें थी और यहाँ तक कि एक तोप भी मौजूद थी जो कि उसने अपने तालिब इल्मों में बांट दी और उनको फिर से तैयार किया। उसी दौरान उन्हीं दिनों में मुल्ला उमर को एक और खबर मिली कि एक गरीब शख्स अब एक किराए की गाड़ी पर अपनी बीवी को जो कि जचगी की हालत में थी अपने घर से अस्पताल लेकर जा रहा था, यानी कि उसके घर में विलादत होने वाली थी, अस्पताल लेकर जा रहा था। तो रस्ते में मुख्तलिफ गाँव में चौकियां बनी हुई थी। उन शरपसंद अनासर ने चौकियां बनाई हुई थी कि जो भी गाड़ी गाँव में आएगी या गाँव से जाएगी वो यहाँ पर टैक्स अदा करके जाएगी और वो भारी भरकम टैक्स ले रहे थे। जब वो गरीब शख्स अपनी बीवी को साथ ले जा रहा था तो साथ साथ टैक्स भी दे रहा था। 3 गांव गुजरने के बाद यानी कि जब उसने 3 गांव का सफर मुकम्मल कर लिया तो उसकी जेब खाली हो चुकी थी। जब वो चौथे गांव की चौकी पर पहुंचा तो उसको वहां पर देने के लिए कुछ नहीं था। उस शख्स ने उन कमांडरों की मिन्नत समाजत की, हाथ जोड़े कि मेरी बीवी इस हालत में है, हमें जाने दीजिए, ये मुझ पर कर्ज है, मैं कर्ज लौटा दूंगा। लेकिन वो कमांडर नशे की हालत में हंसने लगे और कहने लगे कि अगर तुम्हारी बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है तो हमने आज तक हर किस्म की फहाशी देखी है, हमने कोई बच्चा पैदा होते नहीं देखा। तुम ऐसा करो अपनी बीवी को यहीं छोड़ दो, इसका बच्चा हमारे सामने पैदा होता कि हम भी देखें कि बच्चा कैसे पैदा होता है। वो औरत डर के मारे, खौफ के मारे लर्ज गई और कांप गई और अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़पने लगी, यहां तक कि वो मर गई। जब इस खबर का, इस वाक़े का मुल्ला उमर को मालूम हुआ तो मुल्ला उमर शदीद गमो गुस्से में आलम में आया और उस वक्त मुल्ला उमर ने अपने उन 30 नौजवानों के साथ अहद किया कि वो ता क़यामत तक मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने वाली कुव्वत को, कुफर को, शर पसंद अनासर और दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ेगा, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। और वो जहाद का अलम बरदार, वो आज से ही जहाद का अलम उठा रहा है और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, आखिरी दहशत गर्द तक अपने जहाद के अलम को नीचे नहीं आने देगा। इस सिलसिले में मुल्ला उमर ने अपनी जहादी तहरीक का पहली दफ़ा आगाज़ किया और अपने एक दोस्त के साथ जंकारत शहर में मोटरसाइकिल पर सवार होकर पहुंचा और फजर की नमाज से लेकर इशा तक जंकारत के हर मदरसे में गया, उन तालिब इल्मों को अपना नज़रिया पेश किया और जहाद के लिए मुदू किया। शाम के वक्त मुल्ला उमर के साथ 53 तालिब इल्म और शामिल हो गए थे, यानी कि 2 लोग वो गए थे और तकरीबन 55 की तादाद से वापस आए। 30 उसके तालिब इल्म पहले मौजूद थे। 80 अफराद का ये लश्कर जब तैयार हुआ तो वो मौलवी बशीर जो कि मुजाहिदीन को पहले ही चला रहा था, जो कि इस्लाम के लिए पहले ही सरगर्म कारकुन था, उसके पास पहुंचे। उसने इस 80 अफराद को असला और साजो सामान के साथ तैयार किया और भेजा। यूं मुल्ला उमर का तालिबानों का ये पहली तहरीक, तालिबान इसलिए आपको फिर बताते चले, इसीलिए कहा गया क्योंकि ये सारे मदरसे के बच्चे थे, सारे मदरसे में पढ़ने वाले लोग थे। तालिब इल्मों से इस तहरीक का नाम तालिबान बना और इस तरह
طرح یہ تحریک خود ہی طالبان کے نام سے مشہور ہونے لگی اور اس کی قیادت اسی طرح ملا عمر نے ہاتھ میں سنبھالی اور یہ 80 افراد کا لشکر اس طرح مولوی بشیر کی مدد کے ساتھ اسلحے کے ساتھ چلا۔ جب ملا عمر کے پاس ان لوگوں کا لشکر تیار ہو چکا تھا، طالبانوں کی تحریک 80 سے 100 افراد پر مشتمل ہو چکی تھی، تو ایک بستی اسپین بولدک نام کی تھی جو کہ پاکستان کے سرحدی علاقہ جات کے بہت قریب تھی۔ تو ملا عمر نے وہاں پر حزب اسلامی کے جو رہنما اختر نامی شخص، جو کہ اختر نامی شخص اس کا سربراہ تھا، اس کو ایک خط لکھا کہ تم ہمارے ساتھ دو، ہمارے ساتھ چلو، جو سڑکوں پر اور مختلف مورچوں پر تم نے زنجیریں بچھائی ہوئی ہیں ان کو ہٹا دو اور طالبانوں کا رستہ کھلا کر دو تاکہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکو۔ تو اس نے ملا عمر کو صاف انکار کہہ دیا اور یہاں تک کہ ملا عمر کو دہشت گرد تک کہہ دیا۔ تو ملا عمر تقریباً 15 دن تک سنت کے مطابق 3 دفعہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے اور منانے کی کوشش کرتے لیکن یہاں تک کہ جب وہ نہ مانا تو ملا عمر نے اسپین بولدک کے مرکزی عمارت تک اپنے مجاہدوں کو پہنچانے کی حکمت عملی تیار کی، کیونکہ بہت زیادہ اس کے محافظ تعینات تھے، اس طرح مرکزی عمارت تک پہنچنا مشکل نہیں تھا بلکہ ایک ناممکن عمل تھا۔ تو اس نے ایک ٹرک ڈرائیور کو بلایا، ٹرک ڈرائیور جو کہ مختلف ساز و سامان لے کر اس چوکی سے گزر کر پاکستان جایا کرتے تھے یا پاکستان سے لے جایا کرتے تھے، کیونکہ یہ اسپین بولدک نامی بستی بالکل پاکستان کی سرحدی علاقہ جات کے تقریباً 90 کلومیٹر دور ہے، مطلب پاس ہی تھی۔ تو اس طرح اس نے ٹرک ڈرائیور کو بہت زیادہ پیسہ دیا جو کہ مولوی بشیر سے اسے حاصل ہوا تھا ملا عمر کو۔ اس نے کہا کہ وہ میرے مجاہدوں کو ترپال کے نیچے چھپا کر مرکزی عمارت تک، اسپین بولدک کی مرکزی عمارت تک لے جائے۔ اس طرح وہ ٹرک ڈرائیور انہیں ترپال کے نیچے چھپا کر بندوقوں سے لیس طالب علموں کو یعنی کہ طالبانوں کو وہ مختلف چوکیوں سے گزارتا ہوا مرکزی عمارت تک لے گیا، جہاں پر ان طالب علموں نے پہنچتے ہی دھاوا بول دیا اور یوں اختر نامی جو شخص تھا وہ وہاں سے اپنے محافظوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور بہت سے اس کے محافظ مارے گئے اور اس طرح مرکزی عمارت اسپین بولدک کی مرکزی عمارت پر طالبانوں کا قبضہ بھی جم چکا تھا۔ ابھی تک پاکستان طالبانوں، امریکہ طالبانوں اور مختلف ملک اور مختلف جو قوتیں جس میں اسرائیل، چین اور روس جیسے ملک اور امریکہ جیسے ملک جو افغانستان کے خلاف تھے وہ طالبانوں کے نام سے آشنا نہیں تھے، لیکن اسپین بولدک کی جب مرکزی عمارت کو فتح کیا تو نومبر 1994 پر ملا عمر نے اپنی اسی فوج کے ساتھ قندھار پر بھی دھاوا بول دیا اور ٹھیک 4 نومبر 1994 کی صبح کو قندھار ایئرپورٹ پر خود کو قابض کر لیا اور قندھار ایئرپورٹ فتح کر لیا۔ 1994 میں تقریباً ہر جگہ پورے قندھار میں طالبان چھا چکے تھے اور اسی دوران ہی طالبانوں کا لشکر بھی بڑھتا جا رہا تھا، اس میں مجاہدوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، اس میں علماء کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، اس میں سینئر کمانڈروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی اور اس طرح طالبانوں کی تحریک فتوحات بھی کر رہی تھی اور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جب تقریباً 31 میں سے 12 صوبوں پر آہستہ آہستہ ملا عمر کی یہ فوج قابض ہو چکی تھی، انہوں نے اپنا اقتدار جما لیا تھا، تب ملا عمر نے پاکستان کو بھی مطلع کیا کہ وہ کسی بھی قبائلی سردار سے طالبانوں کو نظر انداز کر کے کوئی معاہدہ نہ کریں، اور پاکستان ہمیشہ کی طرح افغان میں ایک دوست حکومت چاہتا تھا۔ اس وجہ سے پاکستان نے بھی دیکھا کہ اگر طالبان حکومت میں آئے تو وہ زیادہ بہتر پاکستان کے ساتھ چل سکتے ہیں دوسری حکومتوں کے برعکس۔ اس طرح جو مدارس پاکستان میں تھے، کوئٹہ میں تھے یا KPK میں مختلف مدارس تھے، ان میں جو طالبان حق میں عالم تھے ان کو بھی راہیں ہمار ہونے لگی اور انہوں نے بھی مختلف طالب علموں کو تیار کرنا شروع کر دیا اور راہیں ہمار کرنا شروع کر دی طالبانوں کے لیے۔ اس طرح پاکستان کو ملا عمر کی طرف سے ایک خط موصول ہوا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، وہ ہمارے ساتھ چلیں، وہ بھی ایک مسلم ملک ہیں، کیونکہ ملا عمر نے یہ خط میں لکھا تھا کہ وہ کوئی اقتدار نہیں چاہتے، کوئی قبضہ نہیں چاہتے، وہ صرف اسلام کا علم اور اسلام کا بول بالا چاہتے ہیں۔ اس نے ملا عمر نے جو اپنا پہلا جھنڈا بنایا تھا وہ سفید کلر تک تھا اور اس کے اوپر اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے کلمہ بھی منسوب تھا اور اس جھنڈے کا نمونہ بھی پاکستان کو بھیجا گیا۔ اس طرح ISI اور پاکستان کی حکومت نے طالبانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے راہیں ہمار کر دی۔ اس طرح جو پاکستان کے سرحدی علاقہ جات تھے وہ طالبانوں کے لیے کھول دیے گئے، ان کو تربیت دی جانے لگی اور ان کو پڑھایا جانے لگا، ان کو دینی تعلیم بھی ملتی اور عسکری تعلیم بھی دی جانے لگی اور اس طرح راہ ہموار ہو چکی تھی پاکستان کی۔ جو قندھار ایئرپورٹ طالبانوں نے قبضے میں کر لیا تھا، اب طالبان 2 چیزوں سے بہت زیادہ غیر محفوظ تھے، ایک ان کے پاس کوئی فضائی طاقت نہیں تھی، دوسرا وہ سفارتکاری کے لحاظ سے بہت زیادہ محروم تھے۔ فضائی طاقت کے لیے ISI اور پاکستان کی مدد سے قندھار
کندھار ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر اور جہازوں کو فعال بنایا گیا، جس سے طالبانوں کو بہت زیادہ مدد ملی۔ یہ سارا نظام اس طرح تیار ہو چکا تھا، لیکن اب وہ دن آنے والا تھا۔ یہ سن 2000 تک یہ سلسلہ چلتا گیا اور اس وقت تقریباً طالبان افغانستان کے 80% حصے پر قابض ہو چکے تھے، لیکن آگے اب وہ وقت آنے والا تھا 2001 کا، جس کے بارے میں پوری دنیا نے نہیں سوچا تھا، جس نے افغانستان کی تاریخ، امریکہ کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ تھا 11 ستمبر 2001 کا دن، 9/11 کے نام سے جسے جانا جاتا ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو اگلی قسط میں کہ کس طرح امریکہ جنگ میں شامل ہوا، کس طرح امریکہ تباہی کے زمرے میں آیا، صرف ایک ہی دن میں لاکھوں امریکی مارے گئے، کس طرح اس کی ہزاروں فٹ اونچی بنی ہوئی عمارتوں کو زمین بوس کیا گیا، کس طرح وہ افغانستان میں شامل ہوئے اور انہوں نے افغانوں کے خلاف جنگ لڑی، اور کس طرح پھر طالبانوں نے اس جنگ میں جیت حاصل کی۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے اگلی قسط میں۔ اس قسط میں اگر آپ اپنی رائے کا آغاز کریں کومنٹس میں، ہماری ویڈیو پسند